فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن برسنے والا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کا دن 17 رمضان مبارک کا دن، یہ وہ دن ہے عین صبح فجر کے وقت جب حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ میدان بدر میں نماز فجر ادا کر رہے تھے، تو ایک جرأت اور مردی اور استقامت کا مظاہرہ تھا۔ سامنے 1000 کا لشکر تھا اور مسلمان 313 تھے۔ یہ تعداد بھی بیان کرنے کو ہے، ورنہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 305 تھی۔ یہ 8 جو صحابہ تھے وہ تھے جن کو حضور نے مختلف ڈیوٹیوں کے لیے بھیجا ہوا۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضور نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی، تو حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار تھیں، تو حضور نے کہا عثمان آپ یہاں پر رکیں گے۔ لیکن وہ 8 صحابہ جو ڈیوٹی پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بدر والوں کا پورا اجر عطا فرمایا۔ اس لیے ان 8 کو اگر شامل نہ کریں تو 313 کا عدد مکمل نہیں ہوتا۔ باقی لڑنے والے تو 305 لوگ تھے، اور انہوں نے کافروں نے بڑے اندازے لگائے کہ آج تو جنگ ہوگی نہیں، آج تو رسیاں ہم لے کے آئے ہیں، ان کو مسلمانوں کو باندھیں گے اور لے جائیں گے حرم میں، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کو باندھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ نئے دین کو لے کر آئے تھے تو آج ان کا کیا حال ہے۔ لیکن ان کے رپورٹ دینے والے شخص نے کہا کہ اے قریش کے سرداروں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ البلایا تحمل المنایا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ لگی موتیں اٹھا کے لے آئے۔ میں دیکھ کے آیا ہوں مسلمانوں کا جذبہ یہ ہے کہ وہ پیچو تاب کھاتے ہوئے وہ سانپ ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ہر ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو پھر مسلمانوں نے عزیمت کی وہ داستان رقم کی 17 رمضان مبارک۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ کو لے کر میدان بدر میں پہنچے تو ایک مقام بنایا گیا عریش۔ آج مسجد عریش کے نام سے وہ جگہ موجود ہے، ایک چھپر بنایا گیا۔ تو ساری رات، یہ جو رات گزری ہے، ساری رات حضور علیہ السلام نے سجدے میں گزاری۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور روتے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، اور حضور کی چادر مبارک کندھے سے نیچے اتر آ جائے، میں پھر چادر مبارک اٹھا کے اوپر رکھتا، پھر نیچے اترتی، اور میں کہتا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ کی مدد آ جائے گی، حضور بس کر دیں، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی اللہ کی بارگاہ، اللہم ان تہلک هذه الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں 313 لوگ لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اس لیے آج ان کو مدد عطا فرما۔ ایک دم سے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا ابشر یا ابا بکر آخذ بانام فرسہ ھذا جبرائیل، فرمایا اے ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو جبریل آ گئے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، وہ دیکھو آ گئے جبریل، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اور پھر کافر یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس نے شیطان نے کہا تھا انی جعل لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، چلو تم بدر کی طرف کافروں سب کو وہ بھانگ کے لے آیا۔ لیکن جب بدر میں پہنچے اس نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا انی بری منکم، میں تم سے آج بری ہوں، اس لیے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ آج مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ تو فرشتے آ گئے اس دن میں۔ یہاں رک کے ایک اور بات کروں، فرشتے پہلے آتے ہیں تو مسلمان پہلے نکلتے ہیں؟ بولے ہم کہتے ہیں فرشتے پہلے آتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرشتے پہلے ہیں، ہم جائیں گے بعد میں۔ فرشتے تو مردفین ہے، قرآن کہتا ہے مردفین، فرشتے تو بعد میں آتے ہیں، فرشتے پیچھے لڑنے کے لیے آتے ہیں، آگے لڑنے کے لیے نہیں آتے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے پہلے فرشتے آئیں گے پھر میں چلوں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے تم چلو گے تو ہم فرشتے نازل فرما دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدن پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، پر جذبہ بدری تو لے کے آ، وہ جذبہ تو آ جائے۔ اس وقت پوری امت
جو ہے وہ خانہ برباد ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے جو کچھ قیامت توڑی گئی اور توڑی جا رہی ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، برما میں جو کچھ ہوا، کشمیر میں جو آج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ مسلمان کہتے ہیں کہ پہلے فرشتے آئیں پھر ہم جائیں گے، پر اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم نکلو، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے، پہلے تم نکلو گے، اس لیے پہلے تمہیں نکلنا ہوگا۔ مسلمان پھر ایسے باہر نکلے کہ ایسی پابندی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آج کا جو دن 17 رمضان کا دن ہے، جب غزوہ بدر ہوا، اللہ نے اس دن کو قرآن میں یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ بھائی یہ یوم الفرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا آج۔ اللہ اکبر۔ آج اسی یاد میں سارا دن بسر کریں اور مسلمانوں کے جذبے کو دیکھیں کہ کیا وہ جذبہ تھا، کیا وہ جہان تھا کہ جن جذبوں کے ساتھ مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک تو آج کے دن کی مناسبت یہ ہے، اور دوسری مناسبت آج کے دن کی کہ 17 رمضان مبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یوم وصال کی، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، وہ بیٹی صدیق اکبر جن کی صداقت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وہ باپ جن کی صداقت قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور بیٹی بھی وہ ہے جن کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اللہ نے قرآن میں پورا رکوع نازل فرما دیا، پورا رکوع نازل فرمایا اور فرمایا یہ وہ عائشہ ہے جو سچی بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو پاک دامن بھی ہے، عفت شعار بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس خاتون مقدس کے لیے ایک پورے رکوع کا نزول فرمایا، اور کیا شان ہے کہ ان کا منصب یہ ہے کہ وہ محبوبہ محبوب کائنات ہے، وہ ذات جو خدا کی بھی محبوب ہے، وہ جس کے گرد ساری کائنات کا چرخ گھومتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ۔ اگر ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے، اور مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ تو یہ محبوبہ محبوب کائنات ہے، کیا شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تک آدھا دین میری عائشہ نے پہنچا ہے، معلمہ کائنات، اس کائنات اس امت کی استاد، اور خواتین کے جتنے مسائل قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچا دی، اور اس امت کو جو ہے وہ تعلیم دے دی، معلمہ کائنات کا لقب دیا گیا۔ آج ان کی یاد میں بھی آپ ضرور اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، گھر میں اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اللہ والوں کی محبت جو ہے وہ سینے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے تفسیر کے بارے میں 14واں پارہ ہے، اس کا آغاز اللہ رب الجلال نے اس آیت مبارکہ سے کیا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کچھ مسلمان بھی وہاں ہیں، ایمان والے جہنم، وہ کیوں؟ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جو قاتل ہے یہ جہنم میں جائے گا، بے نمازی ہے وہ جہنم میں جائے گا، ایک نماز جان بوجھ کر جو فرض نماز چھوڑے 27,000 سال جہنم میں رہے گا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اور جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن، اور 50,000 کو اگر آپ ضرب دے لیں اس کے ساتھ 365 کے ساتھ، تو 27,000 سال کا عرصہ ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں جہنم میں رکھا جائے گا ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو، اور اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے گا۔ اس طرح جو مسلمان جہنم میں ہوں گے ان کو جو ہے وہ کافر کہیں گے کہ دیکھو تمہیں بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے، تم تو مسلمان تھے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا استہزاء کریں گے، تو کہیں گے کہ تم تو صاحبان ایمان تھے لیکن اللہ نے تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے مولا یہ جہنمی ہمیں جہنمی ہونے کا تانا دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، ان جہنمی مسلمانوں کو دائمی جنت عطا فرما دے، جنت مل جائے۔ اس مضمون سے اس بارے کا آغاز کیا، آگے ایک خاص مضمون بیان کرتا ہے، فَمَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہیں
میں لفظ کی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کا ذرا لطف بھی لیں، مزہ بھی لیں اور اس کی جامعیت اور معنویت کو سمجھیں کہ کیسے اللہ رب الجلال اس مضمون کو بیان کیا۔ فرمایا انا ہم ہیں، نحن ہم ہیں، نزلنا ذکر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ کتنے دفعہ ہم کہا؟ ویسے خدا ایک ہے، وہ واحد ہے، اور واحد کے لیے ہم نہیں آتا، میں آتا ہے۔ اللہ اگر یہ کہہ دیتا میں نے نازل کیا تو بھی مانا ٹھیک ہے، لیکن فرمایا ہم نے نازل کیا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس میں جلالت کا اظہار کرنا مراد ہے۔ جب ہم کسی کو دمکانا چاہیں یا کسی کو واضح کرنا چاہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتا دیں گے، ہم تمہیں یہ دکھا دیں گے، ہم تمہیں باور کروا دیں گے۔ اگرچہ ذات ایک ہی کلام کر رہی ہو، پر اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں کی جگہ ہم بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ جب قرآن کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا کلام ویسے ہی بڑی پاور والا ہے، ویسے ہی بڑی تاکید والا ہے، پر پھر مزید تاکید ارشاد فرماتا ہے ہم ہیں، ہم جس نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہیں۔ اور پھر فرمایا انا لہو لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ یاد واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی تاریخ، کیونکہ باقی ساری کتابیں اللہ کی، باقی سارے صحیفے اللہ کے، سچے تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنی کتابیں جتنے صحیفے آئے وہ اللہ کے ہیں، اور اللہ کی اصل کتابیں ہیں، نازل کردہ کتابیں ہیں، اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، لیکن قرآن نازل فرمانے کے بعد کہا ہم ہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کرنے ہیں۔ گویا چونکہ باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اس لیے نہیں لیا کہ ان کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کر لیتے ہیں تحریف، تو بعد میں کوئی اور کتاب آ جائے گی۔ مثال کے طور پر تورات کو لوگوں نے بدلا تو انجیل آ گئی، انجیل کو بدلیں گے تو کوئی اور کتاب آ جائے گی، صحیفہ ابراہیم کو بدلیں گے تو صحیفہ موسیٰ آ جائے گا۔ یہ الہامی کتابیں، الہامی صحیفے آتے رہیں گے، ایک میں کوئی تبدیلی ہوگی تو پھر دوسرا آ جائے گا، دوسرے میں تبدیلی ہوگی تیسرا آ جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب، کیوں کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب روئے زمین پر آنے والی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہ ہو قیامت تک۔ آج تک اس کا لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، حرف تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا کوئی زیر زبر بھی بدل نہیں سکا۔ ایسی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ آگے اس سورۃ الحجر کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب الجلال نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، یہ گارا تیار کیا گیا، پھر وہ گارا جو ہے وہ بدبودار بنا، پڑا رہا، بدبودار ہوا، پھر یہ خشک ہوا، ایسا کہ جیسے کھٹکتی مٹی ہو جاتی ہے، پھر اس سے انسان کو بنایا گیا۔ ایمانداری سے بتائیں جس انسان کو ان مراحل سے گزار کر بنایا گیا اسے تکبر زیب دیتا ہے؟ اسے کیا زیب دیتا ہے؟ وہ تو پھر سر جھکا کے چلے، وہ تو خدا کا شکر ادا کرے، مولا اس مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود بھی مجھے بشر ملائک بنا دیا ہے، پھر بھی مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اس لیے بیان کیا اس بات کو کہ عاجزی انسان کا شیوا ہے، اگر اس کو نہ اپنائے تو تکبر ایک ذات کو زیبا ہے جو تمہاری بھی پالنے والی ہے، جو میری بھی پالنے والی ہے، کائنات میں ایک ہستی ہے جو تکبر کرے۔ پھر فرمایا بل جان خلقنا من نار سموم، فرمایا جو جان ہے، یعنی جس طرح انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، پہلے نقطہ آغاز حضرت آدم ہے، اسی طرح جنوں کا آغاز ایک جان جن سے ہوا جس کا نام جان ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس کو بغیر دھوئیں کی آگ کے بنایا، اور اس طرح ہم نے مخلوقات کو تخلیق کیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُعُوا لَهُ ساجدين۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس آدم کو سجدہ کرو،
پھر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ یہ سارے واقعے کو یہاں دوبارہ سے بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہتا مولا میں اس انسان کو، اس بشر کو کیسے سجدہ کروں جس کو جو ہے وہ کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں تو آپ سے پیدا کیا گیا، میں افضل ہوں، انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجيم، نکل جا میری بارگاہ سے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، نکل گیا یہاں سے۔ پھر اس نے کہا کہ مالک میں تیرے بندوں کو برگلاتا رہوں گا، آخری دم تک ان کو تیرے راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو ہٹا لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، الا عبادک منهم المخلصین، میرے مخلص جو عبادت گزار ہوں گے قیامت تک ان کو اپنے جو ہے وہ فریب سے، اپنے وسوسے سے میری جناب سے ہٹا سکتا، وہ میری بارگاہ میں قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون کا بیان کیا اور اس میں اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا بیان۔ اصحاب الایکہ سے مراد ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب عطا فرمایا اور ساری قوم کو زلزلے کے عذاب کے ساتھ نیست و نابود کر دی، اور دوسری وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام جس کا تذکرہ پیچھے بھی گزرا ہے 12ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ طریقہ کار نہ اپناؤ، یہ خدا کی نافرمانی ہے، فطرتی رستے سے اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کرو۔ لیکن جب انہوں نے اس بات کو نہ مانا، اللہ اکبر، تو دو فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ ٹھہرے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ معزز مہمان تھے جو حضرت ابراہیم کے گھر پہ آ کے ٹھہرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ مطہرہ تھی جن کے پاس اولاد نہیں تھی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ادھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے جن میں سے ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ تو آپ کے گھر میں جب وہ دو فرشتے آئے تو ان کے اوپر ذرا ایک روب طاری ہو گیا کہ یہ مہمان کس طرح کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ بڑی عزت والے مہمان تھے، پر ان کو دیکھ کے روب طاری ہوا تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عذاب ان کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ کے لیے تو خوشخبری لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے حضرت سارہ جن کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ بعد ازاں مصر سے پھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہوا، اور پھر حضرت ہاجرہ کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے۔ ابھی تک حضرت سارہ کے ہاں جو اولاد نہیں تھی، جب فرشتے آئے تو انہوں نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹا بھی وہ ہے جس کو تاج نبوت عطا فرمایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان فرشتوں نے عطا فرمائی۔ اور قوم لوط کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کا عذاب برسایا، اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، وَمَا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں محبوب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم، قسم اٹھاتا ہے خدا کو، کس کی اٹھاتا ہے؟ اور میں مجھے تیری عمر مبارک کی قسم۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، عمر میں بچپنا آتا ہے، جوانی، بڑھاپا، ہر لمحہ عمر میں شمار ہوتا ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے وصال تک یہ سارا عرصہ کس میں شامل ہے؟ عمر میں۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک، محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم، محبوب جس دن تو بطن اطہر سے حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لایا، اس دن سے لے کر جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آخری سانس اس کائنات میں لیے، اس آخری سانس تک میں رب ہو کے تیری ساری عمر کی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیض اور تصرف ہے کہ میرے منہ میں یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام کے آخری جب سانس حضور علیہ السلام نے اس کائنات میں لیے تو حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک پر تھا، حضور حجرہ عائشہ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت یہ سارے لمحات بچپن سے لے کر اب بتائیں، اللہ سے قرآن میں
محبوب کی ساری عمر کی قسم فرمائے. یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں نبی کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. یہ لوگ بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اسکالر بن کے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں 40 سال کے بعد اعلان نبوت اور یہ اور وہ ساری عقلی دلیلیں دے کے کہتے ہیں کہ نبی کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اور میاں کس کی بات کرتے ہو, کس نبی کی بات کرتے ہو جو آخر الزمان نبی بنا, جو خاتم النبیین بن کے آیا, جو سید الانبیاء بن کے آیا, جو امام الانبیاء بن کے آیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. میں یہاں رک کے ایک بات کرتا ہوں, یہ اس کا جو ہے وہ تعلق سور کے بارے میں بڑی تفصیل سے آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولے, جب پوری قوم نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی, تو مریم نے کہا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے, آج میں کلام نہیں کروں گی, بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. انہوں نے کہا بچہ کیا بولے گا. اتنے میں جب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا, تو بچہ پنگھوڑے میں بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا تم کیا تو بچہ بولے گا کیسے, میں تمہیں بول کے بتاتا ہوں, میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں اور اللہ نے صرف مجھے بھیجا نہیں ہے, اس عمر میں کتاب بھی عطا فرما دی ہے, نبوت بھی عطا فرما دی ہے. مجھے ایک ایمانداری سے جواب دیں, حضرت عیسیٰ وہ ہے جو پنگھوڑے میں نبی بن کر آیا. پہلے دن کا بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نبی بن کر آیا. اور حضرت عیسیٰ کون ہے جو معراج کی رات ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں, پیچھے اس امام صاحب کے. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں نبی ہے تو حضور 40 سال کے بعد نبی ہے. حضور علیہ السلام کا ایک بات یاد رکھیں, نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا, اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی عبادت ریاضت کرے, تسبیح پڑھے, یا قیوم کے وظیفے کرے تو نبی بن جائے. عبادت ریاضت نوافل جتنے مرضی کرتا رہے, اس سے نبوت نہیں ملتی. اللہ کائنات میں نبی بنا کے بھیجتا ہے, تاج نبوت عطا فرما کے بھیجتا ہے. اور میرا اور آپ کے آقا تو وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ان آدم لمنجلد فی دینتہ وانا خاتم النبیین. اور میں آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ان کا گارا بنایا جا رہا تھا, اس وقت اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا. صرف نبوت نہیں, ختم نبوت کا تاج سجا دیا. یہ وہ نبی ہے. عمروں کا محبوب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم, حضور آپ کے اس کائنات میں پہلے سانس سے لے کر آخری سانس مبارک تک, مطلب کیا ہے اس کی اگر تشریح کروں محبت سے سنیں اگر آپ, اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیری آمنہ کی گود میں آنے کی قسم, محبوب مجھے تیری حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کھیلنے کی قسم, محبوب حضرت جناب عبد المطلب کے گھر میں پرورش پانے کی قسم, اے میرے محبوب مکے کی گلیوں میں چلنے کی قسم, ملک شام تجارت پر جانے کی قسم, اے میرے محبوب کوہ ابو قبیس پہ علاء کلمت الحق کے لیے دعوت دینے کی قسم, میرے محبوب تیری ہجرت کرنے کی قسم, میرے محبوب تیرا بدر میں جانے کی قسم, تیرے احد میں جانے کی قسم, تیرے خندق میں جانے کی قسم, تیرے تبوک میں جانے کی قسم, اور فتح مکہ صلح حدیبیہ سارے مقامات تک پہنچنے کی قسم, یہاں تک کہ پہلے سانس مبارک سے لے کر آخری سانس مبارک جو اس کائنات میں لیا, اس عالم دنیا میں لیا, میں رب ہو کے اس کی قسم اٹھا رہا. پھر عمر کے حصے میں آزاد کی بھی تو بڑی ضرورت ہے. یہ جو فزیکل لائف ہے اس کی بھی تو بڑی ضرورت ہے. مطلب کیا ہے, اس کا معنی بڑا وسیع ہے, میں اس میں بس آپ کو سمیٹ کے لے کے آ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیری پیشانی کی بھی قسم, امروں کی تفسیر, محبوب مجھے تیری آنکھوں کی قسم, محبوب مجھے تیرے سر کی قسم, جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام. محبوب مجھے تیری آنکھوں کی قسم کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. کہا محبوب مجھے تیرے ہاتھوں کی قسم کہ ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ. اللہ تو سلام تو بولے نا ذرا محبت کے ساتھ, موج بحر سماحت پہ. محبوب مجھے تیرے ہونٹوں کی قسم, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. محبوب مجھے تیری زبان کی قسم کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ. محبوب مجھے تیرے نواب دہن کی قسم کہ جس سے کھاری کوئے شیرہ جم بنے اس زلال حلاوت پہ. اور محبوب مجھے تیرے قلب انور کی قسم
کہ دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں کھن جائے راز وحدت پہ کس بات کا تذکرہ؟ اللہ عمل کا محبوب مجھے تیری ساری عمر مبارک کی قسم، اللہ اکبر، کہ کافروں کو کیا پتا ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اندھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا خبر ہے کہ محبوب اللہ نے کیا بتا فرمایا، اس کی شان، اس کی عظمت، اللہ اکبر۔ آگے اس پارے میں سورۃ النحل کا آغاز ہے، اور سورۃ النحل جو ہے یہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے عربی میں سے نحل کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کو شعور عطا کیا۔ وحی کا مطلب شعور، یعنی اوحا ہے لفظ، لیکن میں مانا اس کا شعور کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ جو وحی ہے وہ خاص وحی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا۔ لفظ وہی ہے پاروانا، لفظ کے ذات بدلنے سے مانا بدلا کہ نہیں بدلا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن بھی پڑھا جائے تو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ تو گمراہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اوحا وحی کا معنی شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شعور عطا کیا کہ وہ پہاڑوں پر، وہ درختوں پر بیٹھتی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ رب الجلال نے اپنی قدرت کے تمام مظاہر کو بیان کیا اور کہا کہ تم اگر خدا کا انکار کرتے ہو تو یہ فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز دیکھو، فلاں دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا اس کائنات میں خدا ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس میں ایک ہے وہ شہد کی مکھی، فرمایا یہ شہد کی مکھی کو دیکھ لو اگر تم، تو یہ وہ ہے کہ جو درختوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، پہاڑوں میں جاتی ہے، جگہ جگہ سے رس اکٹھا کرتی ہے، اس کے میدے میں جو جیو جمع ہوتی ہے وہ خوشبودار، اللہ تعالیٰ پھر اس کو شہد کی صورت عطا فرما دیتا ہے جس کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا دیتا ہے۔ تو یہ کیا اس کی ربوبیت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا اس کے خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اور فرمایا کافروں نہیں یخلقوا ذبابا ولا یجتمعون، فرمایا یہ کافر یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انسان خداؤں کو اکٹھا لے کر آ جائے، ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، شہد کی مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، گندی مکھی بنا کے دکھا دیں، یہ تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، پر خدا وہ ہے جس نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا، وہ جگہ جگہ سے رس چوستی ہے، اس کے میدے میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے فضلات کو جمع فرماتا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، اللہ اسے شہد کی صورت عطا فرماتا ہے۔ پھر پہاڑوں کا تذکرہ، فرمایا یہ پہاڑ ہماری قدرت کے مناظر، پھر فرمایا یہ جو چوپائے ہیں، اس ساری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل جو ہے وہ بیان فرمائے، یہ بارش اللہ کی قدرت کا مظہر، یہ چوپائے، فرمایا یہ جو چوپائے ہیں اسی صورت میں فرمایا کہ یہ جو خوراک کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے اندر، ان کے معدے میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہی خوراک ایک ایسی ہی کھاتے ہیں، ایک طرف سے فضلات بنتے ہیں، رگ بن کے گوبر بنتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ چاندی کی طرح چمکتا ہوا دودھ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس کی حکمت کے مظاہر نہیں ہے؟ یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہے کہ وہ ایک جانور کے پیٹ میں دو طرح سے کس طرح سے دودھ کو الگ فرماتا ہے، اس کو خوشبو بھی دیتا ہے، پاکیزگی بھی دیتا ہے، اور انسان کے لیے اس کو طاقت کا سبب بھی بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اس کی قدرت کے مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ایک مضمون کو بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، تم اس دنیا میں انصاف کرو، عدل کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کو دو۔ اچھا، رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں ایک بات کر کے آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے ناراض مستحق رشتہ دار کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین صدقہ وہ ہے، یعنی جو یہ آپ نے 10ویں پارے میں سنا ہے جو مصارف زکات کے سارے کہ کس کس کو زکات للفقراء الذین، مطلب وہ سارے آپ نے سنے 8 کے 8، لیکن فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے وہ اس رشتہ دار کو دیں جو مستحق بھی ہو اور آپ سے ناراض بھی ہو۔ دیتے ہیں لوگ ناراض بولے وہ جس کے تھوڑی انبن ہو جائے اس کو تو دیکھتا نہیں ہے، صدقہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دو جو صدقے کا مستحق بھی ہو اور تم سے ناراض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل کرو، احسان کو رشتہ داروں کو دو، اور فرمایا کہ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اور لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے روکو، لوگوں کو بے حیائی سے روکو اور کسی سے روکو، اس لیے کہ تم اگر یہی کام کرو گے تو نصیحت پکڑ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔
اس میں اللہ رب الجلال انسان کی کامیابی کو بیان فرمایا. آگے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب قرآن کی تلاوت کرنا تو پھر اللہ کی پناہ چاہنا, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اب مجھے اپنی پناہ عطا فرما. وہ جو اس کی پناہ میں چلا جائے اللہ اس کو گمراہی سے محفوظ فرما دینا. اللہ کی پناہ کا مطلب یہ ہے کسی قسم کی گمراہی میں وہ آ سکتا. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ قرآن کے کچھ مفاہیم ایسے بھی ہیں کہ جہاں سے انسان اگر اپنی عقل کے بلبوتے پر فیصلے کرے تو گمراہ ہو جائے. یضل بہ کثیر, لوگ حیران ہو جاتے ہیں سن کے کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے. تو خود کہتا ہے قرآن یضل بہ کثیرا, بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے, ویہدی بہ کثیرا, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. وہ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما دیتا ہے, اسے ہدایت کی استقامت عطا فرما دیتا ہے. ہدایت کی استقامت ملتی. اللہ اکبر. آگے اس سورت کے آخر میں ایک مضمون کو بیان کروایا, بلکہ اس میں ایک وادی کا تذکرہ, اس کو ہم بیان کر کے آگے آتے ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ بستی کا تذکرہ ہے جو ایک وادی میں تھی, اور فرمایا کہ وہ قریہ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقھا غداً من کل مکان. فرمایا وہ بستی تھی کہ جس کو اللہ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہوئی تھی اور اطمینان بھی عطا فرمایا, امن تھا, سکون تھا, رزق تھا, ہر قسم کی نعمت تھی. اور فرمایا اس نے کیا کیا کہ فکفر بانعم اللہ, اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی, ناشکری کر دی. کل شکر کا مضمون چل رہا تھا, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, جو امن تھا وہ بھی ختم ہو گیا, جو رزق تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا, ساری کی ساری بستی کو تباہ کر دیا. اس لیے جو قوم اللہ کا شکر ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بحیثیت قوم مٹا دیتا ہے اور اس کو بھوک میں اور افلاس میں اور خوف کے عالم میں جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے. اس وقت ہمارا حال بھی کچھ اس بستی جیسا ہے, ہمیں بھی نعمتیں ملی, سب کچھ ہمارے پاس میسر ہے, پر یہ قوم ناشکری اتنی ہے, ہم مجھ سمیت ہم سارے اتنے ناشکرے ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی ہر ہر نعمت کو جو ہے وہ بس پشت رکھا, کفران نعمت کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آج یہ حالت ہے, کیا شخص رو رہا ہے کہ روزگار نہیں ہے, نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں. تو شکر ایک ایسا وظیفہ ہے جو نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کبھی زبان پر شکوے کی بات نہ آئے, جو اللہ نے عطا فرمایا بڑا بہترین عطا فرمایا, اس پر شکر جو ہے وہ اپنا وتیرہ. آگے ایک مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَمَا ادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, اور میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ. کیسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاؤ, کیسے حکمت کے ساتھ. اچھا چلو تھوڑی نہیں آپ یہ کلام کر رہے ہیں پنجابی میں. کبھی بندہ مسجد میں آ جائے بھولا مسئلہ, تو باقی جو نمازی ہیں سارے ان کا کام تو یہی ہے نا کہ آنکھاں کھول کھول کے دیکھنے آج آیا کدھر ہے, ایسے ہی کام ہے. یا یہ کام ہے اس کا کہ اس کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہے, تو آیا ہے, اللہ تجھے استقامت دے تو آ جا. اس میں رمضان میں یہ ہمارے نوجوان آ رہے ہیں پختگی کے ساتھ, اور یہ عید کے بعد پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال اگر یہ دل لگائے مسجد میں تو پھر باقی جو نمازی حضرات ایک دوسرا, میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ اس میں شامل ہیں, سارے کے سارے جب ایک بندہ نماز پڑھنے آ جائے تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, یہ حکمت کے ساتھ اس کو بلانا ہے. اور ایک اور بات, اب ہمارے ہاں ہر شخص مبلغ ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں کسی کو چھیڑوں, جب تک چھیڑوں گا نہیں میرا مجھے سکون. وہ کبھی مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے, تو اسلام کا طریقہ یہ ہے وہ درجہ بدرجہ اسلام جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے آتا ہے, درجہ بدرجہ. ہم کہتے ہیں نہیں, آج تو پہلے دن آیا, پہلے دن تجد پڑھا کے ٹلا دے سی, جے تو تجد نہ پڑھی تے تو جانا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, ہم سارے مسائل کو ادھر سے کہے گا تو نے یہ ہاتھ یہاں رکھا ہے, تو نے پیر یہاں رکھا ہے, تیرا پیر نہیں سیدھا, تیرا ہاتھ نہیں سیدھا, تیرا یہ نہیں سیدھا, تیری ٹوپی نہیں سیدھی. مطلب وہ تنقید کا ایک انبار ہے جو لوگوں کو. اور یہ بات آپ کو بتاؤں, ادھر دیکھیں میری طرف,
ہر معاملے میں اگر ٹوکا ٹکی بات بھی شروع کر دینا تو بیٹے کو بھی نہیں اچھا لگتا ہے بولے ہر معاملے میں کہتے یار کیا ابا ہے ہر بات میں بولتا ہے پتہ نہیں کہیں سکون ہی نہیں لینے دیتا یہ ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر بولتا ہے ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر بولتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس لیے اللہ کے گھر مسجد میں جب کوئی آ جائے مجھے کتنے لوگوں نے کہا یہ فلاں بندہ آ رہا ہے یہ فلاں آ رہا ہے آپ اس کو یہ سمجھا دیں یہ سمجھا دیں یہ سمجھا دیں میں نے کہا سمجھا لے یہ روک تو جاؤ ٹھہر تو جاؤ صبر تو کرو اسے تھوڑا سا پکا تو ہونے دو اس کو مصطفیٰ کا لباس پہنا کے نکالیں گے یہاں سے پکا تو ہونے دو اس کو کچھ آنے تو دو پہلے دن موبائل بھگا دیا ہے تبدیل کر کے تو نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نکر میں یہ تھا تو پنکھا یہ کیسے چلایا بتی کیسے چلائی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا یہ حکمت اور دانائی کیا ہے اس طریقے سے ان کو دعوت دو کہ وہ دین سے بدزن نہ ہو بلکہ دین کی طرف لپکتے ہوئے چلے آئیں محبت کے ساتھ آ جائیں پیار کے ساتھ آ جائیں اور فرمایا اگر کبھی دلائل کے ساتھ بات بھی کرنی پڑ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن فرمایا جب مجادلہ بھی کرنا ہو مناظرہ بھی کرنا ہو تو وہ بھی احسن انداز سے کیا جائے حجت قائم کر دی جائے دلیل دے دی جائے عقلی منطق سمجھا دی جائے قرآن حدیث سمجھا دیا جائے باقی اگر اس ساری بات سمجھانے کے باوجود بھی کوئی باز نہ آئے تو پھر ایمان والے کی شان کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل سے مخاطبہ کرتا کہتا ہے جا بابا تجھے سلام ہے اب سمجھانے کے بعد بھی یہ ہے کہ تجھے سلام ہے اب پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس لیے حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت کی جائے اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا جائے اور دعوت دینا ہر کام کے لیے دعوت دیتے نا یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے آپ کرکٹ کھیلیں گے تو میدان میں سارے جمع کر نہیں لیتے آپ لوگوں کو کر لیتے ہیں تو نماز کے لیے لا سکتے نہیں لا سکتے کیا وجہ جب آپ وہاں اپنی صلاحیت دکھا سکتے ہیں تو یہاں کیا مسئلہ ہے اگر آپ وہاں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہاں بھی اکٹھا کر سکتے ترجیحات میں فرق اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا نیکی کے راستے کی طرف اگر آئیں گے اس راستے کو اپنا راستہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان فرما دے گا اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے قرآن مجید کا نور عطا فرمائے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں میں ایک سوال دے دوں اس میں رمضان شریف میں کون سے اعمال کیے جائیں گے حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اچھے اعمال کرے قرآن کی تلاوت کرے اور نماز تہجد ادا کرے غریبوں اور مسکینوں کے دل موہ لینے کے لیے صدقہ خیرات کو پہنچائے اللہ کی عبادت میں یہ مہینہ گزارے تو جب عید کا دن آتا ہے رمضان کے 30 یا 30 روزے گزرتے ہیں عید الفطر کا دن آتا ہے اس صبح کو اللہ تعالیٰ جس نے خشوع و خضوع سے رمضان گزارا ہو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اس لیے یہ مہینہ جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ گزرے اور اس مہینے کے دوران سارے اعمال اچھے بجا لائے جائیں برائی کو ترک کیا جائے ان کی پریکٹس جو ہے پورے سال کے لیے ہے نمازی ہونے کی عادت پورے سال کی ہو صرف ایک ماہ کی نہ ہو مسجد میں آنے کا رویہ پورے سال کا بنے اور برائیوں سے بچنے کا رویہ پورے سال کا بنے اللہ ہم سب کو توفیق و نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی ربی وعلی آلہ وصحبہ وسلم الہی ہمارا درس میں بیٹھنا قرآن مجید سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے مولا اس قرآن کی برکتیں ہم سب کے گھروں میں پہنچا اس قرآن مجید کے الفاظ کی برکتیں ہمارے کاروبار جان مال عزت آبرو میں عطا فرمائے الہی ہر قسم کے دکھ دور فرما دے غم غلط فرما دے کائنات میں ہر خوشی عطا فرما دے ہماری مائیں بہنیں تشریف لانے ان کے نصیب اچھے فرما دے الہی کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما رزق فراواں حلال طیب طاہر عطا فرما اولادوں کو نیک فرما صالح فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے پردیسیوں دیسیوں کی خیر فرما الہ العالمین بالخصوص اس مسجد سے جتنے لوگ گزر گئے جتنے یہاں عبادت کرتے رہے خدمت کرتے رہے آج بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں مالک سب کی قبروں کو روح کا نور بنا سب کو کروٹ سکون عطا فرما الہی اس علاقے میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کا واسطہ شفا کلی عطا فرما ہمارے مہمان محمد ایوب مہر صاحب الہی آج کی میزبانی انہوں نے کی ان کو برکتیں عطا فرما ان کے کاروبار مال جان میں برکتیں عطا فرما ان کے تمام برادران ان کے جتنے بھائی
اکٹھے ساتھ اتفاق محبت کے ساتھ رہتے ہیں مولا، ان میں مزید محبتیں پیدا فرما، مزید اتفاق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح یہ سب محبت کرتے ہیں، محبتوں میں مزید اضافہ فرما، ہر قسم کی خوشی نصیب فرما، ہر قسم کے غم سے دوری عطا فرما، نیکی کا نور عطا فرما۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔